آپ نے بگرام کی بات کی. بگرام سے مجھے یاد آیا آج سے 1.5 ماہ پہلے بگرام کی کچھ سیٹلائٹ امیجز جو تھی وہ منظر عام پہ آئی تھی. آپ کو یاد ہوگا آج سے 1.5 ماہ پہلے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان تھا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی بگرام کو ایسے چھوڑ کے, اور ہمارا جو اسلحہ ہے وہ $1 بلین کا اسلحہ ہم ایسے ہی چھوڑ کے آگے. پچھلی رجیم پہ تنقید کرتے تھے ایسے ہی. اور ان دنوں میں سیٹلائٹ امیجز آئی تھیں جس پہ بات یہ ہوئی تھی کہ شاید چائنا جو ہے اس کی موومنٹ یہاں پہ ہو رہی ہے, گاڑیوں کی نقل و حرکت, اس کی باقاعدہ طور پہ ویژولز اس کے منظر عام پہ آئے تھے. لیکن افغانستان حکومت اس کی تردید کرتی تھی. اگر اس میں کوئی سچائی ہوئی اور بگرام واپس لینے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ یہاں پہ کیا کوئی ایک اور نیا فرنٹ کھلے گا؟ میرا نہیں خیال کہ موجودہ طالبان رجیم جو ہے جن کی ساری عمر کی سٹرگل کس کے خلاف تھی, امریکہ کے خلاف, میرا نہیں خیال کہ وہ دوبارہ دعوت دیں گے یا دوبارہ اجازت دیں گے. یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے پھر؟ میری یہ دلیل کی بنیاد پہ سٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ جو آپ نے نعرہ میں ٹرمپ کی پھر سٹیٹمنٹ پولیٹیکل کہہ سکتا ہوں, عزائم. اچھا نہیں, میں سٹیٹمنٹ بھی نہیں کہوں گا, یہ اس کے عزائم کی عکاسی ہے سٹیٹمنٹ کہ امریکہ کیا چاہتا ہے اب خطے میں. میں نہیں سمجھتا کہ طالبان کی موجودہ گورنمنٹ جس نے دہائیاں لگا کے اور یہ جنگ لڑی امریکہ کو نکالنے کی, اس کے بعد دوبارہ اسی امریکہ کو ایئر بیس دے گی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر دیں گے تو ان کا جو نعرہ تھا, ان کا جو نیریٹو تھا, وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ کس بنیاد پہ جہاد کیا تھا پھر آپ نے اسی کو دوبارہ ایئر بیس دینے کے لیے؟ میرا نہیں خیال ایسا ہوگا. ہاں اب یہ دلچسپ ہوگا کہ امریکہ سے کیا ٹرمپ نے ایک جذباتی ہو کے اسٹیٹمنٹ دی ہے, اپنے عزائم کا صرف اظہار کیا, یا بس چائنا کو للکارا کہ میں بھی آ رہا ہوں. میرا نہیں خیال, کیونکہ چائنا نے وہ جو آپ کو یاد ایک تصویر جو تھی جس میں اسحاق ڈار کھڑے ہیں, چینی وزیر خارجہ کھڑے ہیں اور افغانی وزیر خارجہ کھڑے ہیں, تینوں نے ہاتھ پکڑے ہوئے. وہ ایک ہم کرکٹ کی زبان میں, اسپورٹس کی زبان پہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ آیا اور اس نے آتی پہلی شاٹ کھیل کے اسٹیٹمنٹ دے دی. وہ ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ یہ ہم اکٹھے ہیں, ان کو سی پیک پہ بھی کہیں لنک کرنا ہے, کابل کے ساتھ روڈ بھی بنانا ہے, اور یہاں انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے, تاکہ اصل مسئلہ وہاں پہ تجارت کا, کاروبار کا, روزگار کے ذرائع کا, وہ اگر ہو جائیں, ظاہری بات ہے ہتھیار اور دہشت گردی میں کمی ٹیکنیکلی واقع ہو جاتی ہے. تو وہ ایک پلان تھا, لیکن اس کے باوجود جیسے آج ہم نے بتایا کہ 60 سیف ہیونز ہیں, ہمارا کنسرن ہی وہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے. ان افغانستان کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی وہاں پہ یہ میں کہوں گا کہ افغان گورنمنٹ کا فیلئر ہے کہ وہ ان محفوظ پناہ گاہوں پہ عملداری ان کی نہیں ہے, یا ان کی چشم پوشی ہے, یا وہ مجبور ہیں, یا کچھ اور ہے, یا ان کی کوئی روایتی خار بازی ہے. یہ ابھی بھی وہاں پہ کیمپس موجود ہیں. ہماری شکایت ہے, ہم انٹرنیشنل فورمز پہ جا رہے ہیں, لیکن ہمیں بھی کوئی واضح پالیسی لینی ہوگی. کبھی ماضی میں مذاکرات, کبھی آپریشن, انٹرنیشنل قوتوں کو اپنے الائز کو ساتھ لے کے, اب سعودی عرب آپ کے ساتھ کھڑا ہے, چین آپ کے ساتھ جا رہا ہے, آن بورڈ کر کے ونس فار آل اس معاملے کو روکیں, کیونکہ یہ وہ اسپوائلرز ہیں جنہوں نے آپ کے لیے سب سے بڑا. اچھا, سم اپ کریں مڈل ایسٹ کو. ہاں جی, اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں امید ہے کہ قطر اس طرف کو رجوع کرے گا جو ابھی منظرنامہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا چلا, ایسی صورت میں پھر ڈسمینٹل ہوتی ہے جو ان کی فوجی بیس ہے, ملٹری بیس, اگر وہ ہوتی ہے, بگرام واپس نہیں ملتا, پھر مڈل ایسٹ میں کون سا ملک ایسا ہو سکتا ہے جس کا انتخاب کیا جا سکے امریکہ کی بیس بنانے کے لیے؟ ان ممالک کے ٹریڈ کے پوائنٹ آف ویو سے اور اس قدر زیادہ ہائی انٹرسٹ ہے امریکہ کے ساتھ, اگر نمبرز بھی آپ دیکھیں, کہ اس سے ریٹریٹ کرنا بہت وقت لے گا. I can't see it happening soon. بہت مشکل ہو جائے گا. یہ ابھی بہت لمبی چوڑی کہانی ہے, لمبے چوڑے معاہدے ہیں جس سے نکلنا ناممکن اور نکلنا چاہیے بھی نہیں. جہاں بھی آپ کی سپر پاور کے ساتھ تعلقات تجارتی طور پر رکھیں, لیکن آپ اپنا یہ حق مانگیں کہ دفاعی طور پر ہم اپنا آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میرا ایک آخری سوال یہ تو دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ, معاشی طور پہ پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ معاشی طور پر فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی دفاعی پیداوار کے کارخانے سعودیہ بھی کھلیں گے, پاکستان میں بھی کھلیں گے, اور پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ ہوگی, سعودیہ میں بھی انویسٹمنٹ ہوگی. معاشی طور پر فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کو کل کلاں کوئی جنگی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کی تیل کی فکر ختم ہو جائے گی, کیونکہ معاہدے میں لکھا ہے آپ ایک دوسرے کے اوپر حملہ تصور کریں گے. معاشی طور پر یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو جب قرضہ جات کی رول اوور کی ضرورت ہوگی یا خزانہ اور خالی ہو جائے گا, 2-2.5-3 ارب آپ ویسے ہی مانگ سکتے ہیں کہ یا شیخ ادھر بیخ. معاشی طور پر یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی
فورسز وہاں ڈپلوائے بھی ہو سکتی ہیں. معاشی طور پر یہ فائدہ ہوگا کہ آپ ان کی ٹریننگ جب کریں گے, اور پھر معاشی طور پر فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو ورکر وہاں جاتے ہیں ان کا اسٹیٹس پہلے سے بہتر ہوگا, تو معیشت کے دروازے کھلیں گے. دیکھیں سعودی عرب تو آرام کو لے کے انڈیا جا رہا تھا, تو پاکستان میں بھی اب تیل کے ذخائر کی نشاندہی ہو رہی ہے. امریکہ یہاں پہ کرٹیکل منرل کے پیچھے آ رہا ہے. سعودی عرب تیل کے شعبے میں ہمیشہ دلچسپی رکھے گا. آئی سی آپ کو چند سال پہلے ایک خبر تھی, میں اس کی ڈیٹیل ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں ہے, وہ اسی سلسلے کی جڑی ہوئی کڑی تھی کہ پاکستان میں اگر کوئی تیل کی معاملات ہوتے ہیں تو سعودی عرب براہ راست انویسٹمنٹ کرے گا بغیر اگر مگر کے. تو معاشی طور پر فائدے کے لیے راہ ہموار ہو گئی ہے. اچھا, اور وہ ہوگی, مزید ہوگی. آپ جو سعودی وزیر دفاع ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ جو اردو میں آئی ہے وہ دیکھیں نا کیا ہے, وہ ابد ازل تا ابد تک. تو یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے, اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ.